ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ دیکھیں، جہاں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی بہت تیزی سے کام کیا جائے تاکہ پاکستان کے عوام کو جتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں دیا جائے، اور اس کے بعد ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے ایسے فیصلے کیے جائیں، کیونکہ آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ اس وقت پوری کی پوری آپ کی اکانومی ہے، دے دیا گیا ان کو، اسٹیٹ بینک ان کے حوالے ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ کسی طریقے سے بھی عوام پر بوجھ نہ پڑے اور معیشت کو اس ڈگر پہ چلا دیا جائے کہ آئندہ آنے والی جو 5 سال کی حکومت ہوگی وہ اس کو مزید تقویت دے سکے، کم از کم اس کو ڈائریکشن مل جائے۔ کیونکہ شوکت ترین صاحب نے جو کہ آخری منسٹر فائنانس تھے عمران خان کے، انہوں نے حکومت جانے کے بعد بہرحال ایک بات بڑی واضح طور پہ کہہ دی، اور یہ کہہ دیا کہ عمران خان کی حکومت کی کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی۔ اب اس سے بڑی کیا بات بتاؤں میں، کہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، خود شوکت ترین نے یہ بات برملا کہی ہے اور میڈیا میں موجود ہے کہ عمران خان کی کوئی فارن پالیسی تو تھی نہیں، یعنی معاشی پالیسی تو کوئی تھی نہیں، تو کوئی فارن پالیسی بھی نہیں تھی، کوئی معاشی پالیسی بھی نہیں تھی، کوئی سفارتی پالیسی بھی نہیں تھی، کوئی گورننس کی پالیسی بھی نہیں تھی۔ تو بہرحال تو اب کوئی ایسی ٹھوس کم از کم سچویشن کر دیا جائے تاکہ معیشت جو کہ اس وقت بہت برے حالات میں ہے کسی طرح اس پٹری پہ چڑھ جائے، تاکہ پھر آنے والی حکومت جو بھی حکومت ہے وہ اس کو بہتر طور پر اس کا رزلٹ دے سکے، لیکن اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے بجائے ان کو ریلیف دیا جائے۔ یہ جہاں حکومت کا بہت زوردار، خاص طور پہ پرائم منسٹر کا، شہباز شریف کا، میں ان کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم لوگوں تک بھی اطلاعات پہنچتی ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ ظاہر ہے 1 سال ہے، آج انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس 1 سال 3 مہینے کا مینڈیٹ ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ الیکشن جلدی کرا دو تو وہ اس کی بھول ہوگی، بالکل کہہ دے، لیکن الیکشن کے لیے 1 سال 3 مہینہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ 1 سال 3 مہینے کے مینڈیٹ کو استعمال کریں گے، اور یہ کام کرنے کے بعد اور اصلاحات کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے الیکشن کرانے ہی کرانا ہے۔ زیادہ دن تو ہو نہیں سکتا، 1 سال 3 سال سے زیادہ تو نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے فوری الیکشنز ہو، اور اس سلسلے میں وہ پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی 15 لاکھ کا مجمع لا رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ جی 20 لاکھ کا لا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی KPK سے 5 لاکھ کا آئے گا، اور کیا آئے گا سندھ سے 5 لاکھ کا، 6 لاکھ سے پنجاب کا آئے گا، ایسی سی بڑی بڑی باتیں۔ تو میں اس پہ ویلاگ نہیں کر رہا ہوں، میں ویلاگ کر رہا ہوں کہ جی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ حکومت نے ایک طرف یہ کر دیا، اور حکومت ایک طرف بہت تیزی سے ان تمام آپ کے جو کرائم 4 سال میں ہوا ہے، اللیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے، غلط ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کچھ لوگوں نے عہدے چھوڑنے شروع کر دیے ہیں، مثلا PIA کے وہ بھی چلے گئے، مزمل صاحب وابڈا سے بھی چلے گئے، اور لوگ بھی راستہ بدل رہے ہیں۔ تو جو اللیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے، جس کی اپروول دی ہے پرائم منسٹر نے، ظاہر ہے اس کیس میں انہوں نے جانا ہے۔ تو حکومت اس وقت ان تمام چیزوں کو بہت تیزی سے نمٹانا چاہ رہی ہے جن میں کرپشن کے کیسز ہیں، جیسے فرا گوگی کا کیس ہے، احسن گجر کا کیس ہے۔ فارن فنڈنگ کا کیس حکومت کے پاس نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ اگر حکومت کے پاس ہوتا، ہاں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد حکومت اس کو بہت تیزی سے نمٹائے گی، یاد رکھیے گا، بہت تیزی سے۔ اسی طرح اور جو اللیگل آپ کے کرائم جو ہے مختلف منسٹریز میں، اس کو بھی حکومت بہت تیزی سے نمٹانا چاہ رہی ہے۔ تو ایک طرف یہ عوام کو ریلیف، حکومت کے معاملات کو درست کرنا، معیشت کو ڈگر میں ڈالنا، وہیں حساب بھی تیزی سے شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ فرا گوگی اور احسن گجر نے اعلان کیا ہے کہ وہ 10 مئی تک پاکستان آ جائیں گے۔ تو وہ ایسے ہی آ جائیں گے، خود بخود آ جائیں گے؟ کیا وہ اگر خود بخود آ رہے ہیں تو پھر گئے کیوں تھے؟ ان کی بازگشت تو شروع ہو گئی تھی۔ پھر پولیس کے پردے میں امیگریشن کے ان لوگوں کو، جن کو اعظم خان صاحب نے اور DG اس وقت کے DG FIA کی اور آپ کے شہزاد اکبر کی سپورٹ سے لائے گئے تھے، ان لوگوں نے ان کو فرار کرایا، اور ان کو فرار کرانے میں ظاہر ہے حکومت یعنی عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اب عمران خان اس سے ڈینائل اس نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پورا پریس کانفرنس فرا گوگی کے فیور میں کر دیا ہے، کیونکہ وہ تو بیچاری معصوم ہے،
کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ پاس. ایک عام آدمی کی جو ہے وہ پریس کانفرنس سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی آ کر اس کی سفارش کر رہے ہیں, اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں, بڑی بات ہے. بہرحال اس کی کیا وجوہات تھی یہ بھی میں نے بتا دیا. تو فرح گوگی اور احسن گجر ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے ان کو واضح طور پر انسٹرکشن چلی گئی ہے کہ ہم نے آپ کے یہ کیسز نکال لیے, پکڑ لیے ہیں, ٹارگٹ موجود ہے, دستاویزات موجود ہے, وعدہ ماف گواہ موجود ہے, بینک اکاؤنٹس موجود ہے, بہت سی چیزیں آ چکی ہیں. اگر آپ نہیں آئے تو ہم لے آئیں گے. دبئی سے لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. حکومت نے یہ کام بھی شروع کر دیا ہے کہ لانے کے لیے. تو جیسے ہی ان تک یہ رسائی گئی ہے تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آ رہے ہیں یا پھر ہم آپ کو لے آتے ہیں. تو ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب وہ بھاگ نہیں سکتے, وہ نکل نہیں سکتے. فرح گوگی کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اب ان کو فیس کرنا ہے اس میگا کرپشن کے کیس کو, اور احسن گجر کو بھی فیس کرنا. حالانکہ ایک امریکہ میں ہے اور ایک دبئی میں ہے, لیکن کب تک. تو حکومت اس میں بہت سیریس ہے اور حکومت نے اس پر اپنے اقدامات اٹھا لیے ہیں, اور حکومت نے ان کو واضح طور پر وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں کسی ذریعے سے کہ آپ بالکل پکڑے جا چکے ہو اور ہم آپ کو لینے جا رہے ہیں, یا آپ آؤ, وعدہ ماف گواہ بنو, تمام چیزوں کی تصدیق جو ہمارے پاس ہے اس کو کر دو, اور اس کے بعد ظاہر ہے وعدہ ماف گواہ کو ریلیف ملتا ہے. اس کے اوپر فرح گوگی نے چند شرائط رکھے ہیں. یہ مجھے انفارمیشن ملی ہے. وہ شرائط کیا ہیں مجھے نہیں پتا. جو چیز مجھے نہیں پتا میں نہیں بتاؤں گا. شرائط کیا ہیں پتہ ہی چلا ہے کہ انہوں نے چند شرائط رکھی حکومت سے کہ یہ شرائط پوری کر دیں میں وعدہ ماف گواہ بن جاتی ہوں. اب ہو کیا سکتا ہے اس شرائط میں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جی مجھے بھی معاف کریں, احسن گجر کو بھی معاف کریں, بزدار صاحب کو بھی معاف کریں, عمران خان کو بھی معاف کریں, لینڈ کے اس افسر کو بھی معاف کریں, آفیسرز کو بھی معاف کریں, سب کو معاف کر دیں تو میں آ کے بتا دیتی ہوں کہ یہ پیسے کہاں ہیں اور کس طریقے سے یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے. کیا ایسی کوئی شرائط ہو سکتی ہے؟ نہیں. یقیناً شرائط زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو محفوظ کیا جائے, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت فرح گوگی کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہے. اور کن لوگوں سے خطرہ ہے؟ انہی لوگوں سے خطرہ ہوگا جن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, جنہوں نے فرح گوگی کو استعمال کیا کرائم اور کرپشن کے لیے, اور جنہوں نے فرح گوگی کو تک جن کی رسائی ہے, اور جو فرح گوگی کے آپ کے رازوں میں جن کے نام ہیں, وہ تمام لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے نا. جب فرح گوگی اگر بتا دیں گی کہ جی مجھ سے فلاں آدمی نے اس لیے مجھے زمین دی, اس لیے گاڑی دی, میں نے اس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسہ لیا, میں نے فلاں خاتون کو یہ کہا, پھر فلاں یہ ہوا, اور پھر پی ایم ہاؤس میں فلاں جگہ سے فون آیا اور ان کو میں نے پیسے دیے, اور اس جگہ اس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, یہاں پیسے ہیں, اور بزدار صاحب کا یہ کردار تھا, اور عمران صاحب کا یہ کردار تھا, اور وہاں مشیروں کا یہ کردار تھا, اور اسپیشل اسسٹنٹ کا یہ کردار تھا. تو وہ ساری اور اہم ترین لوگوں کا کردار تھا. تو ملک کے اہم ترین لوگوں کا نام آنا ہے, ملک کے طاقتور ترین لینڈ پرسن کا نام آنا ہے, ملک کے سابق وزیر اعظم صاحب کا نام آنا ہے, اہم ترین پولیٹیکل لوگوں کا اور مشیروں کا, اسپیشل اسسٹنٹ کا نام لانا ہے, جو ایکسپوز ہو جائیں گے ٹوٹل, نہ صرف کرائم میں پکڑے جائیں گے بلکہ یہ سارے پیسے بھی ریکور ہوں گے اور بہت میجر چیزیں سامنے آئیں گی. تو پھر فرح گوگی تو ایک عام سی خاتون ہے, تو ان کی جان کو اس لیے میں سمجھتا ہوں خطرہ ہے. میں نہیں سمجھتا بلکہ سارے لوگ جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, آفیسرز بھی یہی کہتے ہیں جو چند ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, سرکاری آفیسرز بھی ہیں اور انویسٹیگیٹو اداروں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس عورت کی جان کو خطرہ ہے اور اس کو محفوظ بنانا حکومت کا کام ہے, اور فرح گوگی کو بھی پتہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو کیا انہوں نے شرائط میں یہ مانی ہوگی کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے اور ہمیں معاف کر دیا جائے؟ ہم ساری چیز بتانے کو تیار ہیں. میرا خیال ہے یہ 2-3 چیزیں ہوں گی فرح گوگی کے حوالے سے. تو اس وقت جو ہے وہ آ رہی ہیں, اور کہنے کو کہنے گے کیا اس کے اوپر ایک بڑا اچھا جملہ ہے, لیکن بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں کسی کی فیملی میٹرز میں بات کرنا نہیں چاہتا, میں کسی کے ذاتیات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یقین مانیے اتنی بڑی بات ہے کہ اگر میں یہ بتاؤں تو آپ کے پیروں تلی زمین ہل جائے ذاتیات کے حوالے سے,
فیملی میٹرز کے حوالے سے، پرسنل کے حوالے سے، لیکن میں مجبور ہوں، میں ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے بہت اہم ذرائع سے، اور یہ خبر اتنی زبردست ہے کہ اس میں آپ جب سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ اوہ مائی گاڈ. لیکن بہرحال پردے میں کچھ چیزیں ہیں، وقت اور حالات اسے اوپن کر دے گا، یا یہ جو کیس سامنے فرا آئیں گی اور جب وہ خود بولیں گی اور میڈیا میں بولیں گی تو وہ تو نام لیں گی، ان کو تو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، ان کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. وہاں پر سوالات بھی ہوں گے، کراس بھی ہوگا، اور انویسٹیگیٹو ادارے بھی پوچھیں گے تو اس وقت وہ اوپن کریں گی، تو وہ آ جائے گا آپ کے پاس، وہ چیز رکے گا نہیں، اتنا میں جانتا ہوں. تو گویا فرح گوگی اور احسن گجر آ نہیں رہے ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے. وعدہ مآب گورنمنٹ ہے، ان کچھ شرائط ہیں، ان شرائطوں کی چند باتیں میں نے بتا دی، حالانکہ مجھے اس کی یہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو شرائط انہوں نے مانگا ہے اس کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہے. لیکن بہت اہم چیزیں سامنے آنے والی ہیں، اور حکومت اس چیز کو نمٹانا بہت جلدی میں چاہے گی. اور جس طرح کی صورتحال ہے اس وقت کہ عمران خان اور ان کے یہ شیخ رشید و فواد چودھری چند ہزار کے مجمع کے سامنے بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں، اور وہ رازوں کی بھی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اداروں کی بھی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اپنے سابقہ عہدے کی بھی عزت کی اور اس کی اہمیت کی، اور جو حلف اٹھایا تھا اس کی بھی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، اور ملک کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، قومی سلامتی کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی آ رہا ہے اس وقت کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یقیناً قانون اپنا راستہ لے گا اور ان کو وہ کچھ سکھائے گا جو کبھی انہوں نے نہیں سیکھا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.